मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 2400 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,509 टेस्ट किए गए, जिनमें से के 2482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मस्बत आने की शरह 5.7% तक रही है। दूसरी जानिब हायर एजुकेशन कमीशन सिंध के चेयरमैन डॉक्टर आसिम हुसैन ने यह कहा है कि कोरोना वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कोई इदारा ही नहीं है जो वायरस की तब्दीली के बारे में कुछ बता सके। डॉक्टर आसिम का कहना यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का कोई क्लिनिकल डेटा हेल्थ प्रोफेशनल से शेयर नहीं किया गया है। अब ये एक तजर्बा है जिसकी कामयाबी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारा सेहतमंद पाकिस्तान का सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अब ये जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये जो 5.6 का रेट है, जो पॉजिटिविटी का रेट है, ये कहाँ लाए करता है? ये कम है, ज़्यादा है? और जो पिछली हमारी जो वेव थी जिसमें थोड़े ज़्यादा जब हम नंबर्स की तरफ गए थे तो उस वक्त रेट कितना था? जी शुक्रिया। पिछली दफ़ा जी जो रेट था वो तो हम 20% से भी क्रॉस कर गए थे, अगर आपको याद हो। तो अभी मैं समझता हूँ कि सेकंड वेव में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप पिछले कोई 2-3 हफ्ते का डेटा देखें तो वो 5 से 7% के दरमियान मूव कर रहा है शरह जो पॉजिटिविटी की है। केसेस में बतदरीज कमी हो रही है और डेथ्स में भी बतदरीज कमी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्लाइन हो गया है या पीक देख ली है हमने, अल्लाह करे देख ली हो जी। हाँ, और बिल्कुल हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हों, लेकिन आने वाला मेरा हाल है कुछ हफ्ते जो हैं वो वो करेंगे, इसको इस्टेब्लिश करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो स्टेटमेंट का जिसका आपने जिक्र किया कि वेरिएंट्स तो आ रहे हैं वायरस के, लेकिन हमारे पास कोई सिस्टम, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं इसकी तस्हीह करना चाहता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पूरा एक सेक्शन है जो कि जीनोम मैपिंग करता है ऑर्गेनिजम्स की, और उन्होंने की भी है। इसी तरह मेरे इल्म के मुताबिक एक कराची में भी मेरा ख्याल है डॉक्टर अताउर रहमान से रिलेटेड कोई सेंटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और इसी तरह एक पेशावर में भी इनिशिएटिव है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बिल्कुल इस चीज़ की सलाहियत नहीं है। हैविंग सेड दिस, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं वो एक मखसूस वेरिएशन है जो कि यूके में हुई, और जिसकी वजह से जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा देखने में आया वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे अब आपको मालूम है कि बड़ा सख्त लॉकडाउन भी हो रहा है। लेकिन उसमें जो एक मुस्बत पहलू है वो ये है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होने के बावजूद अभी तक ये कोई एविडेंस नहीं है कि ये उतना सिवेरिटी भी इसकी ज़्यादा है या ये मोहलक जो है वो पहले वेरिएंट से ज़्यादा है। लेकिन इसकी एक इम्प्लीकेशन है, जब ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बीमारी का फैलाव पहले की निस्बत तेज़ी से हो सकता है। अब अगर बीमारी का फैलाव तेज़ी से होगा तो इस बात का इम्कान भी होगा कि उनमें वो शरह जो शदीद बीमार पड़ते हैं वो भी ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल सही। तो इस सारे का मतलब ये है कि जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो पहले की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। ये बहुत अहम बात है कि पहले की निस्बत, बिकॉज ट्रांसमिसिबिलिटी का इम्कान ज़्यादा है, इसलिए हमारा मास्क पहनना, इसलिए हमारा डिस्टेंस इख्तियार करना ज़रूरी है। तमाम वो चीज़ें जो हैं वो पहले से, अगर इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कुछ लोग कह रहे हैं 70% ज़्यादा है तो हमें 70% ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब, वैक्सीन की क्या स्टेटस है पाकिस्तान में? क्योंकि मैं एक खबर पढ़ रही थी यूके में कि वहाँ पर तो वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रोल आउट प्लान है वैक्सीन का वो डिले हो गया है क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है और लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। तो पाकिस्तान में ये प्लान क्या बनेगा? गवर्नमेंट ने तो वो चीज़ कोई सामने लाई ही नहीं है कि प्लान क्या होगा, कैसे लगेगा, किन अस्पतालों से, किन क्लिनिक्स में, कौन लगाएंगे, वो तो अभी तक कुछ नहीं। वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसका जवाब अगेन एक मुस्बत जवाब है इस सेंस में कि हमने अब तक जो सर्विलेंस की है कोविड-19 की, उसको बिल्ड किया है पोलियो के ऊपर। अच्छा, सही। और सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया। मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन 50 मुल्कों ने अपना जो पोलियो का सिस्टम, जो वो ख़त्म भी कर चुके हैं, जिनमें पोलियो ख़त्म भी हो चुका है, तो उनको भी एक ख़ास लेवल की सर्वेलेंस फिर भी मेंटेन करनी पड़ती है बड़े अरसे तक।
تو اسی سرویلنس سسٹم کے اوپر بلڈ کیا ہے انہوں نے کووڈ-19 کا سرویلنس. اسی طرح ویکسینیشن جو ڈراپس دیے جاتے ہیں پولیو کے, اسی ورک فورس کو ہم ری پرپز کریں گے فار ویکسینیشن کے لیے. یہ ایک طرح سے ایک ایڈوانٹیج بھی ہے ان آئرونک ٹرمز, یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. اور اس کے اوپر ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں. اب جہاں تک ویکسین کی دستیابی کا تعلق ہے تو مختلف آپ اسٹیٹمنٹس سنتے رہتے ہیں, لیکن جو میرے علم کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع تک ہمیں ویکسین کچھ ملنی شروع ہو جائے گی, اور اس میں پھر ہم نے کیٹیگرائزیشن کر لی ہے کہ کس کو پہلے لگنی ہے. ولنریبل گروپس کون کون سے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. میرا خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ میں نے دیکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگے گی, اس کے بعد پھر اس میں بھی تخصیص ہے کہ جو ہیلتھ ورکرز براہ راست کووڈ-19 کے پیشنٹس کی کرٹیکل کیئر کے اندر انوالو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو لگائی جائے گی. اس کے بعد ریسٹ آف دا ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی. اس کے بعد 60 ایئرز سے زیادہ وہ لوگ جو کو ماربیڈیٹی بھی ہے جن کو یا بیمار بھی ہیں ان کو لگائی جائے گی. اس کے بعد 60 ایئرز سے زیادہ لوگ جو صحت مند ہیں ان کو لگائی جائے گی. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے, چلتا رہے گا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا یہ جو ویکسین ہے ہمارے پاس جو ابھی تک بات لوگوں کے مختلف وزراء کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ ہم 1.1 ملین ویکسینز ہمیں مل جائیں گی. اب ہماری جو آبادی ہے وہ 20-22 کروڑ کی آبادی ہے, اور 1.1 ملین ویکسین ان کے لیے تو کسی صورت کافی نہیں ہوگی. یہ جو ولنریبل پاپولیشنز ہیں نا جی, اس میں بھی اگر ہم ہیلتھ ورکرز سارے جو ہیں ان کو اگر کیٹر کر سکیں تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. اس کے بعد کسی حد تک جو 60 ایئرز پلس اور ڈیزیزڈ لوگ ہیں ان کی کچھ پرسنٹیج ہم اس سے کور کر سکیں گے, اس سے زیادہ کور نہیں کر سکیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک امید کی کرن جو ہے ویکسینز کے حوالے سے وہ چائنا کی ویکسین ہے جس کا ٹرائل ہو رہا ہے. اور ان ٹرائلز ریزلٹس جو ہیں جو مجھے کچھ پتہ لگا ہے کہ وہ بڑے حوصلہ افزا ریزلٹس ہیں, لیکن ابھی وہ پبلک نہیں کیے گئے. اگر وہ اپنی ایفیکیسی ثابت ہو جاتی ہے اس ویکسین کی تو مجھے امید ہے کہ پاک چین دوستی زندہ باد انشاءاللہ بالکل ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید کچھ زیادہ ویکسین. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ ویکسین آپ تب لگاتے ہیں مثال کے طور پہ فلو شاٹ, اگر آپ کو فلو نہ ہو, وہ کہتے ہیں اگر آپ فلو سے گزر ہیں تو ویٹ کریں, فلو کو ختم ہونے دیں, اس کے بعد دوبارہ لگوا لیں. تو اس میں تو ہمارے پاس ایسمپٹومیٹک کیریئرز بھی ہیں, اور پھر وہ ہیں جنہوں نے کووڈ گزار لیا ہے لیکن سمٹمز جو ہیں وہ اسٹل ان کے ہیں. تو پھر یہ کیسے تعین ہوگا کہ کون لگوا سکتا ہے؟ صحت مند لوگوں اور ایسمپٹومیٹک لوگوں کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایون ٹیسٹ سے بھی نہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ جو ولنریبل گروپس ہیں ان کو ویکسین لگا دی جائے وداؤٹ کمپلیکیٹنگ اٹ ٹو مچ. تو ولنریبل گروپس کی بات ہم کر چکے ہیں کہ کن کو لگنی ہے, تو لہٰذا یہ کیریئر والی جو ڈسکشن ہے اس کے اندر اس میں جانا ممکن میٹر نہیں کرتی. دو چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں, ایک تو یہ کہ کیا یہ جو نئی میوٹیٹڈ وائرس فارم ہے کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اب جیسے فار ایگزامپل اگر آج فار ایگزامپل 1000 لوگ متاثر ہوئے تو اس میں سے کتنے پرانے قسم کے وائرس سے متاثر ہوئے اور کتنے نئے قسم کے وائرس سے متاثر ہوئے, اس طرح کا ڈیٹا ہمارے پاس کوئی ہوتا ہے؟ کسی کام کا بھی ہوتا ہے؟ ڈیٹا یہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو لوگ یو کے سے فار ایگزامپل آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. اب ان میں سے کتنوں کو ویریئنٹ وائرس کو کیری کر رہے ہیں اس کے لیے تو بڑی ڈیٹیل ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. لیکن آپ ایک بلینکٹ فارمولا ایسے حالات میں ایمرجنسیز میں یوز کرتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں یہ زیادہ رسکی ہیں. اچھا, کیونکہ ابھی میں آج کی نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں بھی یہ جو نیا ویریئنٹ ہے وہ آ گیا ہے. اور بالکل اچھا, اب ہمارے پاس آسٹریلیا سے فلائٹس آ رہی ہیں اور بہت ساری میرے ایسے لوگوں سے بات ہوئی, یعنی یو کے کا مجھے نہیں ابھی بند تھی وہ, لیکن جو آسٹریلیا سے جو فلائٹس آئی ان میں بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے پاکستان کے اندر داخل ہوئے. یہ چیز بہت خطرناک ہے. نہیں, آئی ایم شیور کہ اس پہ NCOC ڈسکشن کر رہا ہوگا, بڑی کلوز نظر رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کے اوپر کوئی مناسب فیصلہ کریں گے. اچھا, دوسری چیز جو ویکسینیشن کے حوالے سے تھی وہ جو کنسپیریسی تھیوریز لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی یہ چپ ڈال رہے ہیں ہمارے اندر تو اسی لیے یہ ویکسین جو ہے وہ لازمی قرار دے دی جائے گی اور پھر آپ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں پہ طبقہ ایسا ہے جو کہ یہ باتیں کرتا ہے. مینڈیٹری ہوگی کیا؟ میرے خیال میں تو ہو جائے گی.
میرے خیال میں تو ہو جائے گی. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کی کانسپریسیز ہوتی ہیں. اچھا ایک اور جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست کوئی خاص ایجوکیشن سے نہیں ہے. بالکل نہیں. جی جی جی. مطلب بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ بعض دفعہ بڑی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. آئی ایم سوری ٹو سے دس. نہیں بالکل صحیح ہے. اچھا اور پھر یہ کہ صرف ہمارے ملک تک بھی محدود نہیں ہے, ہر جگہ ہے یہ. چائنا امریکہ کے اندر ایک اینٹی ویکسین کمپین ہے پوری, ٹھیک ہے جی. لوگ ویکسین نہیں لگواتے, اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. حال ہی میں تو بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں وہاں کا تو صدر نہیں مانتا تھا کووڈ کو, تو آپ باقی تو چھوڑ ہی دیں. مطلب اور وہاں پہ ریپبلکن ڈاکٹرز کی ایک گروپ ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ یہ سب بکواس ہے, یہ غلط ہے اور وغیرہ وغیرہ. یعنی انہوں نے سائنس کے اوپر پولیٹکس جو ہے اس کو حاوی کر دیا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ایک تو ہے کہ انفارمیشن کا نہ ہونا, ایک ہے دانستاً اس کو غلط انٹرپریٹ کرنا ہوتے ہوئے بھی. تو یہ تمام چیزیں. اب دیکھیں نا پاکستان میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں اس بیماری کی وجہ سے. تو ابھی بھی اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ, اور ہیں ایسے لوگ, ڈاکٹر صاحب اس پہ لوگوں کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں زندگی موت تو آنی ہے, اور وہ کووڈ ہو نہ بھی ہو تو آ جائے گی, اور ہو تو ہو سکتا ہے بچ جائیں. تو میں اب آگے سے پھر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ اب ان کو کیا کہیں, پھر رہنے دیتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر آپ ٹرک کے سامنے آ جائیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں زندگی اور موت جو ہے اس کے لیے کتنی عقل استعمال کرنے کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یا پھر میں ان سے کہتا ہوں آپ جائیں, پریکاشن نہیں مانتے بھائی, میں ان سے کہتا ہوں آپ جائیں کووڈ کے وارڈ میں 2-3 لوگوں کو گلے لگائیں اور بس پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. یار یہ نہ کہو, وہ لگا بھی لیں گے. اچھا جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ویکسین سے چپ ڈالی جا رہی ہے, تو ان کے لیے بھی میں اطلاع عرض کر دوں کہ یہ جو موبائل ہے نا, یہ بھی چپ سے کوئی اس کے اندر ہر چیز آپ کی ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, آپ کی ٹریکنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ آپ لے کے گھوم رہے ہیں اپنے ساتھ, لیکن ویکسین سے اگر آپ کو ڈر ہے کہ جی اس میں چپ ہوگی اور مجھے ٹریک کر لیا جائے گا, تو پھر آپ کی عقل پہ پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. بار بار ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو پریکاشنز ہیں وہ نہیں چھوڑنی ہے, ضروری ہے. نہیں, اور یہ کہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہیں کیونکہ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بیماری مزید تیزی سے پھیلے گی, لہٰذا ہمیں تیزی سے پریکاشنز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے کہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے, اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں, جہاں جہاں دنیا کے جس ملک میں اس بیماری سے لوگ مبتلا ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اچھا جی, تو یہ ہو گیا ہمارا کووڈ والا سلسلہ.